بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سید فخر عباس ایدی. آئی ایم اسٹڈی ابراڈ کاؤنسلر. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رفیق ڈار. اور ڈاکٹر رفیق ڈار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا آپ جانتے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لیول پہ ٹریننگز کر رہے ہیں. ویسے تو وہ نیورو سائیکالوجسٹ ہیں اور ان کا باہر کا بھی بہت زیادہ ایکسپوئر ہے. وہ کینلی انسائٹ رکھتے ہیں. تو آج ہم ڈاکٹر رفیق سے پوچھیں گے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یو کے جیسی کنٹری جو ہے وہ کیسے سوٹیبل ہے. تھینک یو زیدی فار انوائٹنگ می. اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جو بھی لوگ انسپائر کر رہے ہیں اسٹڈی ابراڈ سے ریلیٹڈ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو یو کے ایک بڑی اچھی ڈیسٹینیشن کاؤنٹ کی جاتی. اور بہت سے لوگ کویسچن بھی کرتے ہیں، جیسے آج بھی آپ پہلے سے ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لائک یو کے کیوں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اچھا، یو کے لیے کافی ایسے پوائنٹس ہیں جو اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں، اب یو کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یو کے جو پروگرامز ہیں نا وہ بڑے بریف ہیں. اسٹڈی پروگرامز، جیسے فرض کریں یو کے اندر جو گریجویشن ہے وہ 3 سال کی ہے. یعنی کہ اگر آپ انٹر سے جائیں تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو 3 سال کا بی ایس پروگرام ہے. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، آپ باقی ڈفرینٹ کنٹریز کو دیکھیں تو آپ کو 4 سال اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں گریجویشن میں جو بی ایس آنر کے پروگرام میں. تو آپ کا 1 سال تو یہیں بچ جاتا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ لائک پاکستانیوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا 1 سال بچ جاتا ہے. ہاں، اگر آپ بی ایس کے بعد ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ماسٹر بھی 1 سال کا. ماسٹر بھی 1 سال کا. ٹائم سیونگ جو ہے نا آپ کے لیے آپشن ہے. آپ ٹائم سیو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا ایج ہے اگر آپ یو کے جا رہے ہیں. دوسرا ایج یہ ہے کہ لائک آپ ایک انگلش کنٹری میں جا رہے ہیں اور ایز اے پاکستانی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سارا براٹ اپ ہے، ہماری ساری جو محنت ہوتی ہے وہ ظاہر انگلش میں ہی ہوتی. تو آپ کی انگلش پاکستانی میں کافی بہتر ہے میں نے جو دیکھا. تو آرام سے اگر کوئی انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی وہ کرتے ہیں، آئلٹس ہے یا پی ٹی ای ہے، تو وہ ٹیسٹ بھی آرام سے کر لیتے ہیں. ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سر انگلش لینگویج تو کافی کنٹریز میں مطلب آپٹ کی جاتی ہے، تو وائی یو کے پاکستانیوں کے لیے یو کے اس لیے میں زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ فرض کریں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جی کینیڈا بھی آپشن ہو سکتا ہے یا یو ایس بھی آپشن ہو سکتا ہے، تو کمپیریٹیولی کینیڈا یا یو ایس انگلش جو انگلینڈ ہے وہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ انگلینڈ کا جو ویزا ریشو ہے وہ زیادہ ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے جو ویزا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ریشو ہے. جبکہ آپ کمپیریٹیولی کینیڈا کو دیکھیں یا یو ایس کو دیکھیں تو اس کا ویزا ریشو کم ہے. پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہے. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ بہت شارٹ ہے. لائک اگر آپ یو کے جانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ڈائریکٹ فلائٹ اگر آپ لیتے ہیں تو 8 گھنٹے میں آپ پاکستان ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی انڈائریکٹ فلائٹ بھی لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 11 گھنٹے 12 گھنٹے ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس لیول کا. یہ بھی اچھا آپشن ہے. پھر اگین جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال کا ماسٹر پروگرام ہے. یہ بڑا فلیکسیبل ہے. آپ صحیح بڑا فلیکسیبل ہے کہ 1 سال کا. جی. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جابس بھی کریں، ٹھیک ہے، تو کیا اسٹوڈنٹ اپنے اسٹڈی کی ڈیوریشن کے اندر وہ جاب کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ باقی جاب الاؤ ہوتی ہے، ورک الاؤ ہوتا ہے بھی بالکل ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ یو کے میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈگری پروگرامز کے لیے ہوتے ہیں اور ایک نان ڈگری پروگرام جس طرح سرٹیفکیٹ کورسز ہیں یا اسپیشلی انگلش لینگویج کے لیے لوگ جا رہے ہیں. تو جو اس طرح کے کورسز کے لیے تو جاب الاؤ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈگری پروگرامز کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے جاب ہے. تو وہ 20 آورس پر ویک ایک اسٹوڈنٹ جاب کر سکتا ہے. اس سے بھی زیادہ بھی کر سکتا ہے جب ان کا کوئی آف ٹائم چل رہا ہو یا جیسے چھٹیاں آ گئی ہیں تو اس میں وہ فل ٹائم بھی پھر جاب کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ جاب کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو انگلش لینگویج کورسز ہیں وہ ان کے لیے مطلب یہ کون سے لوگ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی ماسٹرز پروگرام نہیں ہوتا، یہ ڈپلوماز ہوتے ہیں بیسیکلی. تو آپ ان کو کون سے اسٹوڈنٹس پاکستانی جو ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کسی بھی ایج میں جا سکتے ہیں، یہ کوئی پرابلم نہیں. اور اس کا یوزلی جو ویزا ہوتا ہے نا
وہ یا آپ 4 ماہ کے لیے جا سکتے ہیں، یا آپ 9 منتھس کے لیے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ 11 منتھس کے لیے جا سکتے ہیں. تو آپ ڈفرینٹ کالجز ہیں، لنڈن میں بھی ہیں، دوسرے سٹیز میں بھی ہیں. تو یہ لینگویج کے لیے آپ کسی بھی ایج میں جا سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یو کے جانے کے ویسے پاکستانیوں کے تو بڑے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں کا ایک کیسا انوائرمنٹ ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کلچر کیسا ملتا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دیکھیں، میں نے آئیڈیا ہو جیسے کہا کہ یو کے کی سب سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کو نا اتنا آپ اسٹرینج فیل نہیں کرتے، کیونکہ بہت سی پاکستانی کمیونٹی آلریڈی یو کے میں اسٹیبلش ہے. اسپیشلی آپ لنڈن جائیں، مانچسٹر جائیں، بریڈ فورڈ جائیں. اسپیشلی آپ بریڈ فورڈ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی لائک گورے کے کنٹری میں آ گئے. بہت سے پاکستانی وہاں پہ ہیں. اس طرح لنڈن کے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے وہ کلچر بھی ایک جیسا مل جاتا ہے. ایون بہت سی جگہ، جیسے میں مانچسٹر وزٹ کر رہا تھا، تو مانچسٹر میں یہ ہے کہ ایون ہمارے بہت سے جو ہے نا، ہمارے وہاں پہ مدارس بنے ہوئے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی ایجوکیشن لے سکتے ہیں. ایون مانچسٹر کے اندر میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھی کہ وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم میل کے لیے علیحدہ ہے، فیمیل کے لیے اسکولنگ علیحدہ ہے. تو آپ اس لیول تک بھی آپ یہ بھی مل رہا ہے فیسیلیٹیٹ، ہاں ہوتا ہے بالکل. اتنی ایڈوانس کنٹری میں ہوتے ہوئے بھی. تو آپ کو کبھی ایسا ایشو نہیں آئے گا. لائک اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں نا کہ آپ کنٹری سے باہر جا رہے ہیں تو فوڈ کے پرابلمز آئیں گے، حلال فوڈ کا ہوتا ہے. تو ایسا یو کے میں ایسا پرابلم نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اچھا آپ نے یہ اکوموڈیشنز کی بھی بات کی. اکوموڈیشنز آرام سے مل جاتی ہیں یا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یہ یونیورسٹی سے بہت دور ملتی ہیں؟ کا چیلنج ہے یہ، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا کہ چیلنجز ویسے تو پوری دنیا میں اکاموڈیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ایک کمفرٹیبل بجٹ ہے تو آپ کو بڑا جلدی مل جاتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے میرا خیال ہے اکنامیکل چیزیں ہونی چاہیے. یو کے میں یہ بڑا پرابلم ہے کیونکہ بہت کم یونیورسٹیز ہیں جن کی اپنی اکاموڈیشنز ہوتی ہیں. تو آپ کو زیادہ تر پرائیویٹ سائٹ پہ جانا پڑتا ہے، تو وہ یوزلی زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ لنڈن کو فوکس کر رہے ہیں تو لنڈن میں اکاموڈیشن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کہیں پیریفری میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یا چھوٹی سٹیز میں تو وہاں پہ کمپیریٹیولی چیپرز بھی ہیں اور آپشن بھی آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں. لیکن یہ چیلنج ہے تھوڑا سا. اچھا سر آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یو کے جو ہے، یو کے کی جو ایکسپینسو وہ ریجن ہے وہ کون سا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اور اگر آپ ریجن وائز بتائیں کہ اور کون سا ریجن جو ہے وہ ان کو کم کاسٹ پہ پڑتا ہے؟ اوور آل دیکھیں، یہ ایک جنیرک پرنسپل ہے کہ جتنا بڑا سٹی ہوتا ہے اتنا بڑا وہ ایکسپینسو ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ٹرینڈ ادھر ہوتا ہے، جاب زیادہ ہوتی ہیں، پھر اسی طرح وہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. تو جو لنڈن ہے، آپ ظاہر یو کے میں دیکھیں تو لنڈن از دا ایکسپینسو کائنڈ آف، ہر لحاظ سے، فوڈ کے لحاظ سے دیکھ لیں، اکاموڈیشن کے لحاظ سے دیکھ لیں، اس کے علاوہ ٹریول کے حوالے سے دیکھ لیں، تو یو کے چیلنجز ہیں. تو اگر کسی کو کوئی بجٹ ایشو نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی ویسے ہی ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک جو چیپر سٹی کو آپ پریفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو جابز بھی اسی طرح سے ملتی، آپ کے ویجز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں. سر اور اچھا ویدر کے لحاظ سے کیسا میں ہے اس یو کو کے؟ دیکھیں، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کی ویدر چوائس کیا ہے. لیکن پرسنلی میں دیکھوں تو ویدر جو ہے وہ چیلنجنگ ہے. تو ویدر جو ہے وہ ایک انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. بہت سے ایریاز میں تو بالکل ہی آپ بس چل ہی رہتے ہیں. لائک اگر آپ نارتھ سائڈ پہ چلے جائیں، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یا مانچسٹر سائڈ پہ، آپ ادھر نارتھ سائڈ پہ جتنا جاتے ہیں تو وہ زیادہ کولڈ ہے. تو آبویسلی ایون آپ کو جون جولائی میں بھی آپ کو ذرا کوئی چھوٹے موٹے جیکٹ پہننا پڑتا ہے. تو اتنا ہاں، جون جولائی میں بھی یہ جون کانسیپٹ جولائی میں ہے. ویدر کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا ایشو ہے. ہاں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سن بھی مل جاتا ہے، یا یوزلی سمرز اچھے ہوتے ہیں تو آپ ٹی شرٹ اور اس طرح یہ چیزیں، اس طرح کا ڈریس بھی انجوائے کر سکتے ہیں. وہ لنڈن والی جو سائڈ ہے اس میں اگر آپ ہیں تو آپ تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ڈار، آپ نے ماشاءاللہ سے کافی دنیا وزٹ کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کافی کنٹریز کا آپ کا وزٹ ہے، تو آپ پاکستانی کمیونٹی کو بھی بڑے گہرائی سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو آپ یہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ کیسے پاکستانی کمیونٹی ادھر جا کے جو ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بھی جیسے آپ نے موسم کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہ کچھ چیلنجز ان کو ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں کیا ریکمنڈیشن ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی بھی، میں کہتا ہوں یو کے علاوہ آپ کسی بھی یورپین کنٹریز میں بھی جا رہے ہیں، چیلنجز تو ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سکلز کم ہوتی ہیں، ظاہر اور جابس ہی ہوتی ہیں، تو جاب ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، جاب ریلیٹڈ، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے بہت سے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹری سے، تو جاب اپرچونیٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پہ سروائیو کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ساتھ میں اسکل ہے نا، تو اسکل آپ کو جاب دلوانے میں ہیلپ کرتی، تو آپ اسے پھر تھوڑا سا ریزنیبل پیسہ بھی کماتے ہیں. تو اسکل ہونا چاہیے، وہ چاہے سافٹ اسکل ہوں، چاہے آپ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں. اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے تو اوبویسلی آپ کہیں پہ بھی آپ کو جاب ملنے میں ذرا پریفرنس ہوگی. آپ انگلش اچھا بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی لینگویج اچھی، آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی آئی ٹی اسکلز آپ کے پاس ہوں، یا ملٹیپل اسکلز ہوں. جتنی آپ کے پاس اسکلز ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. ایون آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ بہت سے آپشنز ایسی سفر کریں. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ فوڈ ڈلیوری میں جاتے ہیں، تو فوڈ ڈلیوری میں ظاہر ہے آپ کو ڈرائیونگ نہیں آئے گی تو آپ کو وہ پریفر نہیں کرے گا، کیونکہ زیادہ تر فوڈ ڈلیوری وہاں پہ موٹر بائکس یا سائیکلز بہت کم ہیں، کیونکہ ویدر ایسا ہے کہ آپ اس میں نکل نہیں سکتے. تو اکثر کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہوتی تو آپ کے پاس گاڑی، ایون فوڈ ڈلیوری کے لیے گاڑی یوز کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اگر آپ کو ڈرائیونگ سکلز نہیں آتی تو آپ بہت سی اپرچونیٹیز مس کرو گے. لائک اسٹوڈنٹ کے لیے جو زیادہ تر جابز یہی ہوتی ہیں، آپ ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، ڈلیوری کر دی فوڈ، یا سیکیورٹی کی جابز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی ڈرائیونگ سکلز ہے تو آپ کو بہت ایریا میں پریفر کیا جاتا ہے. آپ نے تو بڑا نہیں، میں اوپنلی چاہتا ساری ہوں کہ آپ کے چیزیں جو ڈسکس کر اسٹوڈنٹس ہیں دی ان ہیں. کو ایک کلیئرٹی ہو. تو اوور آل یعنی کہ آپ اگر یو کے جا رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے بہت اچھی چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائیں، اور اسی طرح جن ایریاز کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. اچھا، میرا لاسٹ کوسچن ہے اس سے ریلیٹڈ کہ جو لوگ یو کے میں اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنی ڈیوریشنز، یہ جو ان کا ٹینیور ہے، جو اسٹڈی ٹینیور ہے، وہ پورا کرنے کے بعد وہ وہاں پہ فردر رہ بھی سکتے ہیں اگر وہ رہنا چاہیں، یا انہیں پھر جی پاکستان بالکل واپس آپ آنا رہ سکتے ہیں. ایک تو یو کے آپ کو نا اسٹڈی کے بعد یعنی پوسٹ اسٹڈی ویزا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، جسے PSW کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں. تو وہ آپ کو 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ماسٹر پروگرام کرتے ہیں 2 سال کا آپ ورک ویزا بھی لے سکتے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کو کوئی ریگولر جاب یا کمپنی آپ کو اسپانسر کر دیتی ہے تو آپ آفٹر 5 ایئر آف ود جاب آپ پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے ILR کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، جسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کہتے ہیں. تو وہ پھر آپ جتنا مرضی چاہیں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ کے پاس جاب ہے نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. تو یہ اس طرح آپ پھر کر سکتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ. ڈاکٹر رفیق ڈار ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کافی گریٹ انفارمیشن ہمیں جو ہے نا یو کے متعلق دی ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے نا ایک نئے ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.